آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے، عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے. کیوں میاں؟ اعلیٰ حضرت کا نعرہ آپ 100 سال کے بعد کیوں لگا رہے ہیں آج بھی؟ اس لیے کہ وہ پٹھان خاندان کے تھے، اس لیے کہ وہ بڑے زمیندار تھے؟ نہیں، یہ نعرہ صرف اس لیے لگتا ہے کہ وہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ زندگی بھر اگر کسی کی تعریف کیا ہے تو صرف میرے نبی پاک کی تعریف ہے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام ہے. عزیزہ نگراں وقار، جس نے پوری زندگی بھر قلم چلایا نبی پاک کی تعریف میں، وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے ہمارے مجمع میں. بلکہ یہ یقین کے ساتھ سمجھ کے چلو، قیامت اگر نہیں آئی اور 500 سال دنیا چلتی رہی تب تک بھی اعلیٰ حضرت کا نام چلتا رہے. کیوں؟ عشق رسالت معاب میں جو فنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک یہودی کے گھر میں، یہودی کا گھر ہے، ماں باپ کٹر یہودی ہیں، اور اس کا ان دونوں کا ایک جوان بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا مسجد نبوی. ایک جھلک دیکھا، کھڑا ہو گیا، دل سے چاہنے لگا کہ یہ کتنی پیاری صورت ہے، اتنا حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. باہر کھڑے کھڑے میرے نبی پاک کے کلمات سنتا رہا، دل میں اتارتا رہا. گھر چلا گیا، تڑپ بڑھ گئی، طلب بڑھ گئی. دوسرے دن پھر آتا، کھڑکی سے کھڑے ہو کر سنتا تھا. روز کی اس کی عادت سی بن گئی. تھا تو یہودی گھر سے، یہودی خاندان سے. ماں باپ کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا چھپ چھپ کر کے محمد کی باتیں سنتا ہے تو باپ نے سختی کرنا شروع کر دیا. پکڑ کر کے 1-2 بار مارا بھی، اور اس کے بعد گھر میں پابندی بھی لگا دیا کہ آج کے بعد سے تو اس طرف جا نہیں سکتا. پھر وہ چھپ چھپ کر کے جب بھی جاتا پکڑ کر کے لایا جاتا، مارا جاتا. ایک وقت ایسا آیا کہ باپ نے زنجیریں باندھ کر کے گھر میں قید کر دیا. باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودن ہے. بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لیے گھر سے اپنے ادھر ادھر سے نکل کر چھپ چھپا کر حضور کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتا تھا. اخیر وقت میں ایسا بھی آ گیا کہ باپ نے قیدی بنا دیا، زنجیریں باندھ دی. لیکن میرے عزیزوں، عشق مصطفیٰ کی یہ لازوال دولت جس کے سینے میں آتی ہے وہ بغیر مصطفیٰ کے دیدار کے بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس نوجوان کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ بیمار ہونے لگ گیا، بیمار ہونے لگ گیا. باپ کو بھی رحم نہیں آیا، ماں کو بھی رحم نہیں. اس کی بیماری دیکھتے رہے لیکن اس کو آزاد نہیں کرتے تھے. اس کو اگر چھوڑیں گے تو یہ ہمارا دین چھوڑ دے گا، یہ ہمارا دین چھوڑ دے گا. یا آج کے پاکھنڈی کہتے ہیں کہ ہم نے زبردستی لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیا ہے. انہیں پتہ نہیں اگر حضور پاک ایک بار اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دے تو پوری دنیا مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے اس رسول پاک کو لباس بشر میں بھیجا. یہ تو اپنے اپنے پہچاننے والوں کا ظرف رہا، لیکن اس نوجوان لڑکی کی بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی. میں آپ کو جس وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں. یہاں تک کہ بیمار ایسا ہوا کہ طبیبوں سے علاج، حکیموں سے علاج، اخیر میں سارے طبیب عاجز آ گئے اور ماں باپ سے کہا تمہارا بیٹا مرنے والا ہے، جوان ہے لیکن اب اس کا علاج نہیں، اس کا دل جلا ہوا ہے، اس کا کلیجہ بھی جل گیا ہے، اب کسی کام کا نہیں ہے، یہ مر جائے گا. ماں باپ نے سارے علاج کرا لیے. اخیر میں جب دیکھا کہ بیٹا بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا تو ماں رونے لگ گئی کہ ہم نے اس کو قید کر کے بیمار کر دیا اور موت کی گھاٹ تک پہنچا دیا. اپنے شوہر سے لڑتی رہی. اس کے بعد کہنے لگی ہمارے بیٹے سے پوچھ تو لے کہ بیٹا کیا کھائے گا کیا پیے گا. بیٹے سے آ کر ماں باپ نے پوچھا تیری بیماری ہم سے دیکھی نہیں جاتی، کچھ کھانا پینا پسند کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اماں، اے میرے باپ، اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ایک بار اس موہنی صورت کو دیکھنے دیتے ہو. محمد رسول اللہ کو ایک بار مجھے دیکھنے کی اجازت دے دو. جب اس حالت میں بھی وہ دیدار مصطفیٰ کی طرف رکھنے لگا تو ماں کا دل پسیج گیا. باپ بھی
सोचने लगा वैसी दुनिया से जा रहा है मेरा लाल, एक बार दिखाई देता हूँ। गया दौड़कर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे। आकर के बाप ने कहा, मेरा इकलौता नौजवान आपकी मोहब्बत में न जाने कैसे विदा हुआ, वो मरने के करीब आ गया है, एक बार आपको देखना चाहता है, एक बार आपको देखना चाहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, हम इसी इंतजार में बैठे हुए थे। सहाबा को लिए और चल पड़े कि चलो मेरा एक आशिक सादिक हमें देखने की तमन्ना लिए बैठा है, हम इसीलिए तो तमन्ना करते हैं मेरे अजीजों। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब कभी किसी ने तड़प कर और तलब से पुकारा है, वो मेरे आका तशरीफ लाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे। जिस घर में पहुंचे मेरे आका, वो बिस्तर का ऐसा मरीज था कि आखिरी सांसें ले रहा था। और ये फजर के बाद का वक्त, चाश्त का वक्त, जिसको नाश्ते का वक्त कहते हैं, नाश्ते का वक्त, ये सुबह का वक्त था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर आए, हुजूर को देखते ही उसने पूरी ताकत जमा कर ली, ताकत जमा कर ली। जो इतने दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, उठने की कोशिश करने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा, और जब मेरे आका ने हाथ देकर के उठाया तो उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई। जब मोहब्बत में तड़पता था, उस चेहरे को सामने देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे अजीज, देर किस बात की, क्या अब भी तू कलमा नहीं पढ़ेगा? उस बंदे ने फौरन कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया। अब तक ईमान नहीं लाया था, क्योंकि बाप भी यहूदी था, माँ भी यहूदी थी। कलमा तैयबा पढ़ा। ये कौन सा वक्त है, मैंने तवज्जो खास तौर पर इसलिए बता रहा हूँ, सुनो। नाश्ते के टाइम का वक्त था, फजर हो करके जो 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर जाए, चाश्त। इस वक्त उस बंदे ने ईमान कबूल किया, मेरे आका के दस्ते पाक पर इस्लाम